آج آپ نے میں نے اس پیارے بچے کا وہ روپ دیکھنا ہے کہ جس کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داعی دین، آج کے پورے پارے پہ ایک نظر رکھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ پچھلے پارے کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے۔ پچھلے پارے کی آخری آیت تھی لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کھول دی، اور وہ کیا تھی کہ مسلمانوں سے یا ایمان والوں سے دشمنی میں نصارہ کا دل نرم ہے، یہود اور مشرکین کی نسبت۔ کیوں؟ ذرا سا اس کو سمجھیے۔ اب آپ کے پاس پارے کا مضمون اور ربط دیا جا رہا ہے کہ پچھلی آیت میں تو ایک بات تھی، آج کے پارے میں آیت 83 میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ سے آگے تک میں اسی بات کی دلیل آ رہی ہے۔ نجاشی سے 70 لوگوں کا ایک لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا کہ ہمیں دین کی باتیں سکھائیے۔ اس لشکر کے آنے پہ کیا ہوا وہ ہم ان آیتوں پہ لیں گے، لیکن یہاں تھوڑی سی بات اس پارے کے اوپر ایک نظر رکھتے ہوئے ہم سمجھیں گے کہ جب ہم ایک پارہ کھولتے ہیں تو اس میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ پچھلے پارے میں ہم نے نصارہ کا بگاڑ دیکھا تھا، ثم قست قلوبکم والی کیفیت جو تھی، اور یاد رکھیے کہ بنی ہوئی قومیں بگڑ جاتی ہیں اور بگڑی ہوئی قومیں بن جاتی ہیں۔